تھوڑی کیا بات ہے جی؟ میں سمجھتا سا دیر لگے گی، دیر شکریہ کہ بلا دیر لگی کوئی نہیں۔ دیکھو نا تشبیہ حضرت رسول خدا نو دیتی گئی ہے موسیٰ نال تے عرباں نو دیتی جائیے فرعون نال، دو صاحب لا لو کی شانہ سا شانہ دا تو بس حساب لگ ہی گیا ہونا۔ اللہ پہ فرماندا اگر تسی مینوں آکھو مولوی صاحب تسی ساڈے کول تشریف لے آئے ہو، اسی تہاڈی اونی ہوئی عزت کران گے جویں اساں ایک پادری دی کیتی۔ تہاڈی کیا بات ہے؟ میں نہ بندے شامل کرنے ہوندے نے مثال دے کے، تسی مینوں آندے ہو کہ جناب تسی آئے ہو، سانوں بڑی خوشی ہوئی ہے اور تشریف لے آئے ہو، انشاءاللہ اسی تہاڈی عزت اور قدر ایویں ہی کران گے جویں پچھلے سال ساڈے کول ایک پادری آیا سی، اساں اودی کیتی سی۔ چلو کوئی پادری دی تو کوئی عزت ہوئی ہوے گی، میرے پلے تو ہاں کی چھڈ۔ تذکرہ قرآن دا ہے، تذکرہ قرآن دا ہے، تاریخ دی گل نہیں، یہ پکیاں خبراں نے، سچیاں خبراں نے۔ اللہ فرماندا ہے میں نے تم میں، ہن مینوں تے قبلہ تم آکھن لگیا ادھروں بھی ڈر پیا ہوندا ہے کہ سانوں نہ آکھی نہیں، انہوں اللہ پہندا میں نے تم میں اس طرح اے اپنے رسول مصطفیٰ کو بھیجا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ اگر محمد کے زمانے میں فرعون ہی کوئی نہیں تھا تو تشبیہ دینے کا مطلب کیا تھا؟ صدقہ جامع آباد رہو جناب، مہربانی کرنا یار، فرعون کسے بندے دا نام نہیں، کرتوتاں دا نام فرعون ہے۔ اور میں سمجھنا کہ موسیٰ علیہ السلام تے حضور سرکار دو عالم ایک خوبصورت فرق ہے، جدے سامنے ایک فرعون ہوئے انہوں موسیٰ آندے نے، جدی اپنی گلی کنے فرعون انہوں محمد مصطفیٰ۔ میرا خیال ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی اس تذکرے چوں امام موسیٰ کاظم تک ہونا چاہنا قرآن دے ذریعے۔ یار میں نے پتہ ہے میں کی پڑھنا آیا، لیکن کی کراں اولاد زہرہ ہے ہی ایسے نے کہ انہوں دے تذکرے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پہ۔ شکریہ جنہ تمہیدن نو سمجھیا جی، پیش لفظ دے طور تے قرآن پڑھنا پہندا ہے، دباچے دے طور تے قرآن پڑھنا پہندا ہے، مقدمے دے طور تے قرآن پڑھنا، مقدمتاً کبلا شکریہ مقدمتاً قرآن پہ پڑھنا۔ اللہ فرماتا میں نے اسی طرح بھیجا۔ یہ دا مطلب ہے کہ سرکار موسیٰ بن کے آئے نے تے اگے بھی بندے فرعون ہے سن۔ چلو میرا خیال ہے کہ او دے واسطے بھی پڑھنی پڑنی ہے آیت، تے او پڑھ دینے انشاءاللہ، منوا کے میں چھڑا گا۔ فرعون ہے سن، فرعون ہے سن تے سرکار دو عالم موسیٰ بن کے تشریف لے آئے نے۔ لو جی آیت مجیدہ تے زیادہ دیر نہیں لگی، سورہ مومن دی آیت ہے۔ اے اللہ فرماندہ ہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ، اور فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا، مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا، میں نو چھڑ دے ہو میں موسیٰ نو قتل کر دینا، میں نو چھڑ دے ہو میں موسیٰ نو قتل کر دینا ہے۔ وہ جہاں نبی دے قتل دا ارادہ کرے وہی فرعون ہوندا جی۔ یارہ میں سورہ مبارکہ مومن دی گل کر دیتی ہے، اور تو انہوں پتہ بھی عرب دے بندے بڑے سن جڑے ارادہ کیتا تھا مجھے چھوڑ دو۔ شکریہ کہ واجب یاری شکریہ مولا تو انہوں جزا دے۔ یہ دا مطلب ہے پھر ان سارے ہی سمجھ گیا میرا خیال سے، تسی اندازہ تو لاؤ نا۔ یہ مطلب ہے کہ جیڑا نبی دے قتل دا ارادہ کرے وہ فرعون ہے۔ تو میں کھلی گل کر دینا، فرعون ایک سی جنہیں حضرت موسیٰ دے قتل دا ارادہ کیا ہے، تے جدی چار پائی دے دوالے 12 فرعون ساری رات کھلوتے رہے ہو۔ بھائی شب ہجرت 12 بندے نیزے لے کے کھلوتے رہنے، قتل دے ارادے نہ نہیں کھلوتے رہنے۔ یہ وکھری گل ہے، اس فرعون کو او موسیٰ قتل نہیں ہویا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ اور اس میرے مولا نو اے مکے دے فرعون قتل نہیں کر سکے، او دے قتل وچ بھی کوئی آیا سی، اے دے قتل وچ بھی کوئی آیا ہے۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھوں، انہوں کنے بچایا سی تے انہوں کنے بچایا۔ آخر تذکرہ تے قرآن دے وچ نا او دے بچان دی ایک موجب ایک عورت بنی سی مومنہ۔ یار ایک عورت ہے نا او دا سی ہے، او دی بیوی سی، او وچ وجہ بنی ہے
ہو سکے لا تقتلوہ، اینا ہی ہو سکے لا تقتلوہ، نہ قتل کر. سورہ مبارکہ قصص سے ہو سکے نہ قتل کر، فرعون انہوں نہ قتل کر. ہو سکے کیوں؟ ہو سکیا ساڑی اولاد کوئی نہیں، چھوٹا جہا بچہ ہے، ایک کدھروں رڑ کے آیا ہے جنہیں تینوں غرق کرنا ہے، وہ تینوں نجومیاں دسیا اس شہر دا ہے. ایک ہو رہے کتوں صندوق آیا ہے، ہن پتہ لگے اللہ صندوق وچ کیوں رکھیا سی. سبحان اللہ. وہ انہیں دلیل دیتی، ہو سکیا کدھروں صندوق رڑ کے آیا ہے. آ جڑیاں توی جو تسی لکڑاں پھڑ دے ہو یہ تے انڈیا چوں ہی آئی ہوندیاں. چلو بھائی وہ یار سارا بجوا تمہیں پتا کسے زمانے چ لکڑا کٹ کر کے ڈھیر لگا ہوں سی. وہ میرے عزیزوں لوگ آتے ہیں کتوں رڑ کے آئی، وہ پھر بچے لکڑا آدی سن تو سب بھی رڑ کے آ جاتے سن. یہ مطلب پچھوں کچھ ہے ہوتی ہے. دلیل وہ بڑی محکم سی. ہو سکا صندوق جو بچہ ملیا تو رڑ کے آیا کدھروں، وہ جنہیں تینوں غرق کرنا ہے وہ اے شہر دا ہونا ہے. اے شہر دے کسی بندے نے تریسنا صندوق چ پا کے روڑ چھڑنا. یہ کدھروں ہور کتوں آیا. لا تقتلوہ، انہوں قتل نہ کر. ینفعنا دا لفظ قرآن چ موجود ہے. ہو سکیا سانو فائدہ ہو جائے گا دونوں. یہ تیری بھی اکھاں دی ٹھنڈک ہوئے گا تے میری بھی اکھاں دی ٹھنڈک ہوئے گا. بچہ چھوٹا جہا بڑا پال لواں گے، ساڈا پتر کوئی نہیں، اینو بیٹا بنا لیں گے تو دیکھیں کیسا سبب لگ گئی، کیسی گل ہوئی ہے. ذاتی فائدے دی گل کیتی ہے آسیہ نے، ذاتی فائدے دی. بہت شکریہ کہ بلا ذاتی فائدہ ہو سکیا سانو دوواں نو فائدہ ہو جائے گا. ساڈی اولاد کوئی نہیں، اے بچہ پال لیں گے بڑا ہو کے ینفعنا سانو دوواں نو فائدہ دے گا، فائدہ دے گا. اے دا مطلب ہے آج تک نہ آسیہ دا کسے مولوی کلمہ پوچھے، نہ نماز پوچھی ہے، نہ تہجد پوچھی ہے. پوری دنیا تے روڑا پہ گیا او مومنا، اوے مومنا، اوے مومنا. او دے ایمان دا تواڈے کول ثبوت کی ہے؟ آندے نے اسے نبی فرعون کو بچایا سی. جیڑی بی بی اپنے فائدے واسطے بچائے او مومن ہے، تے جڑا 4 پتر واری واری لٹائے تو داسے دے ابو طالب دا فائدہ کی سی. مولا تانوں جزا دے جی. اس تذکرے وچ بسم اللہ جزاک جزاک. یا علی مہربان کہ بلا میں جڑی سارا میں نہیں پڑھنا، بڑا جہا واقعہ حضرت موسیٰ دے بہت واقعات نے قرآن. ہن مینوں سمجھ پی آندی ہے کہ حضرت موسیٰ دا اینا تذکرہ کیوں ہے. کیونکہ اللہ فرمایا سی میں تواڈے وچ مصطفیٰ نو اس طرح بھیجیا ہے جویں میں فرعون نال موسیٰ نو بھیجا. حضرت موسیٰ دا بہت تذکرہ ہے. میں ایک تذکرہ صرف آج کرنا چاہنا، وہ بھی اپنے امام دی بارگاہ چاہنے واسطے. اے قرآن ہے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے متعلق سورہ مبارکہ المائدہ دی ایک آیت پڑھن لگا. آیت دا نمبر بھی 12 ہے تے آیت دے وچ بھی 12 ہے. آیت دا نمبر بھی 12 ہے تے آیت دے وچ تذکرہ بھی 12 ہے. حضرت موسیٰ والی کہانی پڑھاں گے اس تذکرے نو تے پتہ لگے گا نا فرعون کی سی، موسیٰ کی سی، حالات کی سن. یہ ساری گل پڑھ لئیے نا، یقین کرو اگر بندے نے کدی دھیان نال حضرت موسیٰ والی گل پڑھی ہوئے نا قرآن چوں سمجھ آ جائے نبی تو بعد فرقہ بندی مک جائے. چونکہ پیغمبر اعظم نے حضرت علی نو فرمایا سی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے. میرا خیال ہے بہت مسائل حل ہو جان اگر بندے حضرت موسیٰ دا تذکرہ پڑھ لیں. میں چونکہ 7ویں بادشاہ تک آنا چاہنا، اس واسطے میں اتھوں کر کے موضوع اپنے نو توڑ لے آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے متعلق آیت جی، آیت نمبر 12 جی. خالق فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل. میرے حبیب ان بندوں میں وہ تذکرہ کر جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا. بنی اسرائیل سے جی عہد لیا، وعدہ لیا. کیا وَبَعَثْنَا مِنْ حُسْنَا. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے وعدہ لے لیا. وَبَعَثْنَا ہم نے کھڑے کیے ہیں منہ مسنا 10 نقیباً. ہم نے تم میں 12 سردار کھڑے کیے. ہم نے تم میں 12 سردار کھڑے کیے ہیں. یہ موسیٰ کی امت سے ہم نے وعدہ لیا. اللہ فرماتا ہے وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَاكُمْ. ان 12 کا حیا کرو گے نا جو موسیٰ کے نقیب ہیں، اللہ تمہارے ساتھ، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور نال فرمایا نال یہ بھی قبول کر لوں گا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ.
نماز پڑھو گے قبول ہوگی، زکات دے گو قبول ہوگی، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں۔ بندے جے 12 موسیٰ تو بعد اساں تانوں آوارہ نہیں چھڈے۔ موسیٰ اگر دائیں بائیں ہوں تو اڈے چ 12 سردار اساں کھڑے کیتے نے، انہاں 12 دا دھیان رکھنا جے تے اللہ تواڈے تے راضی ہے، نماز بھی قبول ہے تے روزہ بھی قبول ہے۔ ہن جڑی تشریح ہے نا جی اس آیت مجیدہ دی 12 سردار، گل پرانی ہے، حضرت موسیٰ دے دور دی ہے، ہم نے تم میں اسی طرح مصطفیٰ کو بھیجا۔ کیا بات ہے بھائی، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا، ایدہ مطلب ہے یہ تشبیہ مکمل ہی نہیں ہوتی اگر محمد 12 چھوڑ کے نہ جائے۔ اگر موسیٰ 12 چھوڑ کے جاتا ہے تو پیغمبر بھی 12 ہی چھوڑے گا۔ میرے کو جڑی قرآن پاک ہے جڑا یہ دی تشریح کیتی ہے شاہ عبدالقادر محدث دہلوی نے، ترجمہ ایدہ شاہ رفیع الدین نے کیتا ہے، اوہ میں میں پڑھ دینا جی میں لکھے ہے تو لکھے ہی قرآن دے سائڈ دے، قرآن اتھے کر کے منو رکھنا پڑھنے، یہ ایتھے میں رکھاں گا تے پڑھنا اینک دا صاحب ہے۔ ایک اور ہی فائدہ ہو گیا، جڑا کل کسے بندے آکھنا چکاؤ اس مولوی نو قرآن، چکاؤ اس مولوی نو قرآن، وہ تو میں چک گیا، اور کیوں میں چکانا؟ شکریہ۔ لفظ بلفظ پڑھنے لگا تو انہوں پتا لفظاں دا کاٹا وعدہ کر کے نا تے وکیل سارا مقدمہ ہی الٹ پلٹ چھڑ دے۔ واقعات نو وکیل نہیں بدل دے، واقعات وہی ہوندا ہے۔ ایف آئی آر دے وچ لفظاں دی ہیرا پھیری، جتھے کمزوری لفظ دی لگدی ہے لفظ دی کمزوری اتھوں خرابی پیدا کردے نے۔ انہوں نے فکر نہ کرو میں کر لوں گا بچوں ان لفظاں نے، تاں میں بڑا احتیاط نہ پڑھنے لگا۔ یہ شاہ عبدالقادر سید بیٹھا کوئی تھے سید کوئی نہیں، بسم اللہ شاہ صاحب کافی الحمدللہ۔ یہ جڑے میں شاہ دی گل پڑھن لگا نا یہ نہ فرق تھوڑا جا تو شاہ بعد چ لگتا ہے، توقیر حسین شاہ، غلام عباس شاہ، کاظم علی شاہ، توصیف علی شاہ، یہ شروع ہی اتنے ہوتے ہیں۔ شاہ عبدالقادر یار تسی جن سید بیٹھے ہو تو شاہ آخر تے لگتا ہے نا، تو شناختی کارڈ لکھا ہونا ہے سید توقیر علی شاہ، سید غلام عباس شاہ، آخر تے شاہ لگتا۔ یہ نہ پہلے ہی شاہ لا لیا مگر مگروں کو مکر ہی نہ جائے، پہلے لا شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین، یہ شاہ نے انڈیا دے یہ بڑے معروف نے تے الحمدللہ شیعہ کوئی نہیں ہے، فکر نہیں کر۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو وعدہ ہے بنی اسرائیل سے لیا گیا، حضرت موسیٰ کی زندگی کا آخری حصہ تھا جب ان سے وعدہ لیا گیا۔ حضرت موسیٰ کی زندگی کا عمر کا آخری حصہ تھا جب ان کی قوم سے وعدہ لیا گیا، اور محمد کی زندگی کا آخری حصہ تھا جب یہ آیت نازل کی۔ راضی ہیں جی؟ شکریہ، کیا بات ہے کہ بلاد دیو بہتا مسئلہ تے حل ہو گیا ہے اس تشبیہ دی وجہ تو کہ ہم نے اسی طرح بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا۔ یہ دا مطلب ہے مماثلت پائی گئی نا قبلہ کہ حضرت موسیٰ دی عمر دا آخری حصہ سی جدو اللہ نے وعدہ لیا پیا 12 سردار جے، تے پیغمبر ساڈے دی زندگی دا بھی آخری حصہ سی جدو اللہ نے سورہ مائدہ نو نازل کیتا۔ یہ مماثلت ہو گئی۔ ہن تو جو رکھنا فرماندے نے ایک لفظ تے ذرا میں تواڈے کول مشورہ لینا ہے، بلکہ تھوڑا جانا لفظ بدلنا نہیں ہے۔ یہ فرماندے نے یہ بیان فرمایا بنی اسرائیل سے عہد لینا، حضرت موسیٰ کی آخر عمر میں یہ اقرار لیے گئے اور یہ صورت حضرت کی آخری عمر میں نازل ہوئی شاید ہمیں سنانے کے لیے۔ تو کہا کہ بندے توجہ نہیں کی تھی، مجلس ساری یہ دے ویچی آج دی آندھے نے کہ موسیٰ دی زندگی دا بھی آخری حصہ سی جدو اللہ نے وعدہ لیا کہ 12 سردار، تو ساڑھے نبی دی زندگی دا بھی آخری حصہ سی جدو یہ آیت نازل ہوئی۔ آندھا شاید ہمیں سنا ہے، بس شاید والی گالی کرے سانو ہی سنا ہے، شاید والی گل دا میں نہیں پتہ لگا، شاید ہمیں سنایا۔ وہ اللہ دے بندوں میں حیران ہو گیا، سیانے بڑے بندے نے تو لکھ دینے پچھلا وعدہ اس امت دا ہویا ایس امت نو، شاید ایسے امت نو، شاید ایسے امت نو سنا ہے تو اور کنو سنا ہے؟ میں تو سمجھا، میں شاید سیدہ والی آئے ہیں
غربی سجدہ والی غربی میرا خیال جی ڈاک والے دے کول ہے شاید میں اتھے ہی ہوں لو جی تانوں شک پہ گیا کہ مولوی کتے بوٹی تو نہیں پیتی انہیں بوٹی والے پکوڑے کھاتے ہیں شاید والی گل ہے تو آیا ہی اتنے ہے نا جتھے شاید آوندا ہے نا سمجھو بندہ مست ہے جتھے وچ مشکوک گل ہو گئی نا جی جتھے شاید آئے گا ساری گل ہی شک چ پی جائے گی سارا قرآن لا رہے بے مینوں بڑی تکلیف ہوئی ہے جی اس گل دی سیانے بہنے بندے یار انج دی گل کرن کہ شاید ہمیں سنایا قرآن سارا ہی قرآن سانو ہی سنایا اور کنوں سنان واسطے آیا سی قل هو اللہ احد کہہ دے ان سے کہ اللہ ایک ہے جدو اللہ پہ آندا قل حبیب ان سے کہہ دے تو بندہ لکھے شاید ہمیں ہی سنایا واہ بھائی واہ شاید والی کیڑی گل ہے یہ شاید مجلس ہی بھی ہوندی ہے شاید مجلس ہی ہوندی ہے شاید نہیں بھی ہوندی مجلس ہی ہو رہی ہے یہ جڑا بچ شاید پاندا نا بندہ وہ دے اندر کوئی عیب ہوندا ہے وہ تانوں میں دساں اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اقیموا الصلاۃ نماز کو قائم کرو تے مومن آکھن شاید سانوں ہی آکھا یہ جڑا بچ شاید پاندا نا وہ نماز پڑھنا نہیں چاہتا اللہ دا روزے رکھو تو بندہ آکھے شاید سانوں ہی آکھا سانوں ہی آکھیا سو جو بندے روزہ رکھنا نہیں چاہتے جدوں وچ بندے شاید پایا نا نماز دے کہ شاید سانوں ہی آکھیا ہے شاید نہیں سانوں ہی آکھیا ہے تو نماز پڑھنا نہیں چاہتا روزہ بھی سانوں ہی آکھیا ہے تو وچ شاید پایا ہے تو روزہ رکھنا نہیں چاہتا اصل گل ہے کہ سانوں ہی اللہ نے 12 دی گل سنائی ہے جن وچ شاید پایا نا وہ 12 نو مننا نہیں چاہتا صدقے جاواں آباد رہو اصل گل ہے وہ شاید والے صدقے جاواں جی کہ بلا بہت شکریہ جناب شاید جس ویاہ نہ جانا ہوگے وہ کارڈ ویچ کے آندا کھولے سانوں ہی آئے تانوں ہی آئے آ تے پیسے لگتے نے جان لگے یہ مطلب ہے جی نیت چ فرق آتا ہے نا وہ بچ شاید پا چڑھتا ہے یہ شاید ایڈی خطرناک شاید ہے اتوں جہاز اڑتا نا لاہور تو اسلام آباد تو انگلینڈ جان واسطے یا امریکہ جان واسطے 19 گھنٹے دی فلائٹ ہے 7 8 گھنٹے دی فلائٹ ہے تو بہتا سر کیپٹن اعلان کرتا ہے کہ اتنے بجے اسی اڑیں گے اور 40,000 فٹ کی بلندی پر سفر کرتے ہوئے کل 7:35 پر ہم ہیترو ایئرپورٹ پر اتر جائیں گے بندے چاہ بھی پیندے نے سو بھی جاندے نے تے جو اعلان کر چھڑے حضرات ہم اس وقت یہاں اڑ رہے ہیں یہاں سے اور 40,000 فٹ کی بلندی پر سفر کرتے ہوئے شاید کل پہنچ جائیں بیڑا گرک ہو گیا جی بہت شکریہ ساری گل دا ہی بیڑا گرک ہو گیا نہ کسی نو چاہ لنگنی ہے نہ کسی نو ایر حوصل دسنی ہے بندے ہوں جی انہیں ہو جانا وہ شاید خدا دا نہیں جڑا کلام ہی لا رہے بے شاید وچوں کتھوں آ گیا کمال اللہ فرماتا یہ تذکرے ہم نے تمہارے لیے کیے ہیں تاکہ تم سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ جڑا بندہ سیدھے راستے نہیں آنا چاہتا وہ وچ شاید پاندا ہے تو سام مہربانی کیتی ہے شاید تے وچوں تو ہاں کڈ چھڑیا ہن اگلی گل کرنا شاید ہمیں نہیں سنایا اے وچ ہی پاؤ ہی ہمیں ہی سنایا ہمیں ہی سنایا کہ میں اے لطف ہے اے لکھا نے قرآن میں رہتی ہے اے لکھا نے فرماندے نے شاید ہمیں سنایا نہیں جی ہمیں ہی سنایا اگلی گل کرو کی سنایا فرماندے نے یہ ایک عہد تھا جو اس امت سے لیا گیا اور ان سے لیا گیا عہد نبی ہمارے نبی کی امت کو سنایا گیا اور اللہ نے کہا کہ یہ خلفاء ہیں جو چھوڑے گئے ہیں ان کی اطاعت کرو یہ مذکورہ 12 سرداروں کا یہاں فرمانا اور پھر حضور نے اسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میری امت میں بھی 12 ہی خلیفے ہوں گے سبحان اللہ میری امت میں ہی 12 خلیفے ہوں گے خود لکھا نے 12 خلیفے ہوں گے اگلا لفظ سنو فرمایا قوم قریش سے ہوں گے یہ مطلب جو نبی 12 چھڑ کے گئے نے وہ ایک خاندان دے ہوں گے مہربانی قریش چون گے بھائی کلہم من قریش ہوئے تامی وہی خاندان کلہم من بنی ہاشم جنابی المودد تامی خاندان ایک ہاشمی ہون تامی ایک خاندان دینے اگر قریشی ہون تامی ایک خاندان دینے اگلی گل کمال کیتی نے بھائی کمال کیتی نے فرماتے نے پیغمبر نے فرمایا پچھلی امت خراب ہوئی تھی ان 12 کو چھوڑ کر میری امت ذلیل ہو جائے گی ان 12 کو چھوڑ
صدقے جاواں میرے عزیز دوستو کنے خلیفے نبی چھڑ کے گئے تہاڈی خیر ہوئے لفظ ہی ایسا ہے 12 وہ بھی 12 سن موسیٰ دے یہ بھی 12 میں نے تم میں اسی طرح محمد کو بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا مماثلت پوری ہو گئی جی 12 دی لو جی یہ ہن 12 نبی چھڑ کے گئے نے تے اج جڑی مجلس ہے نا وہ پیغمبر دے 7ویں خلیفہ دی مجلس بندے سوچ چ پی گئے نے صاحب لا لو اس معاشرے دے پراپے گنڈے دا 4 خلیفے سن کے بندے ایڈے پکے ہو گئے نے 7ویں تے چھتی اپڑے نہیں پہ جاندہ بھی 7واں خلیفہ نبی دا کیڑا یعنی نبی دے 4 خلیفے اتنے مشہور ہوئے نے کہ میں آکھیا 7ویں خلیفے دی مجلس ہے تو بندے سوچ دے بس 7واں بھی خلیفہ ہوندا پرانی جگہ عزتداری تھی اپنے بچیاں نو خدا را دس چھڑو کہ مذہب شیعہ وچ جڑا نبی دا خلیفہ ہوندا ہے وہی امت دا امام تہاڈی خیر ہوئی جڑا نبی دا خلیفہ ہوندا ہے وہ امت دا امام پوری دنیا دے مذہباں وچ کدرا ولی وکھرے نے خلیفے وکھرے نے امام وکھرے نے جڑے ولی نے وہ خلیفے نہیں پھر لو جڑے خلیفے نے وہ امام نہیں جڑے امام نے وہ ولی نہیں اکو مذہب الحمدللہ اس ویلے کائنات تے جنہ کو پیغمبر تو بعد 12 نے اللہ دے ولی بھی ہوئی نے محمد دے خلیفے بھی ہوئی نے تے ساڈے امام بھی ہوئی کیا بات ہے بھائی میں پیانا اللہ نسبت دیو گے تے اللہ دے ولی 12 نے نبی نسبت دیو گے تے نبی دے خلیفے 12 نے تے اپنے نسبت دیو گے تے ساڈے امام 12 جڑی پکی گل ہے نا جی وہ بچیاں نو سکھاؤن واسطے میں کہہ رہا ہفتہ ڈیڑھ ہویا مینوں یہ گل کردے ہاں ساڈے چھوٹے بچے ایڈے ایڈے مہربانی کر کے ذہن چ رکھ لین مذہب تشیع وچ جڑا نبی دا خلیفہ ہوندا ہے نا جی وہ نبی دا خلیفہ ہوندا ہے نبی دا امام نہیں ہوندا سبحان اللہ وہ یار خلیفہ وہ نبی دا ہوندا ہے امام وہ امت دا ہوندا ہے اساں پہلا خلیفہ کنوں منیا جی خلیفہ تو ہو بلا فصل کون نے ہو مولا علی آدھی تو پہلا علی ہوئے 7واں تے موسیٰ کاظم ہی بڑھتا ہے نا میرا خیال ہے جے 7واں موسیٰ کاظم ہے تو پہلا علی ہے جڑے روز خلیفہ تو ہو بلا فصل آندے ہو تو سن دے ہو میں تو اٹھے سوال کر لگا دھیان نہ جواب دیا جے اور تو سائی بار میں آکھیا جڑے گریجویٹ بندے نے وہ ہاتھ کھڑے کرن سارا مجمع ہاتھ کھڑے 80 سال دے بھی 70 سال دھیان نہ جواب دینا ہوش نہ خلیفہ تو ہو بلا فصل اسا پیغمبر دا پہلا خلیفہ بغیر فاصلے تے کنوں منے مولا علی نو تے 7واں کنوں منے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نو جلدی سوال کرنا شیعہ جواب دیں پیغمبر اعظم کا خلیفہ ثانی کون ہے چال بھائی سوچنا پہ گیا نا امام حسن حضرت رسول خدا کا خلیفہ ثالث کون ہے صلاح کر لو صلاح کر لو میں حکومت کی بات نہیں کر رہا آئمہ اہل بیت کی بات کر رہا کمال ہے یار تجربہ دیکھ لو کہ بلا تجربہ دیکھ لو اتنا پراپیگنڈا ہو چکا ہے کہ خلیفہ دوئم حضرت امام حسن نو آکھن لگیا شیعہ پویندے نے خلیفہ ثالث حضرت امام حسین نے نبی دا چوتھا خلیفہ علی زین العابدین نے نبی دا 5واں خلیفہ محمد باقر علیہ السلام نے نبی دا 6ویں خلیفہ جعفر صادق علیہ السلام نے نبی دا آخری خلیفہ 12واں آ رہا ہے جنہوں روز کھلو کے آندے ہو السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن وہ یار جڑے 12 ساڑھے امام نے وہ پیغمبر دے کی نے خلیفے یہ 12 پیغمبر دے خلیفے نے 4 پکے نے تو انہوں میں 4 ہی پکے میں جو پڑھاندہ سا نا وہ تو شیعہ دی اسلامیت وکھری آگے جی شیعہ دی وہ 12 امام سن تے انہاں خلفائے راشدین سن وہ میں پڑھاندہ سا سنیاں نو پڑھاندہ سا خلفائے راشدین شیعہ نو 12 امام پڑھاندہ سا کی گل ہے پڑھانے نہیں سن اور میں ٹیچر سا میں پڑھانے سن سنی طلباء نو آکھنا آجو ادھر بیٹھو انہوں نے حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی یہ پڑھانے انہوں نے حضرت علی امام حسن حسین زین العابدین وہ پڑھانے جدو پیپر آئے
انہوں نے وکھرے آئے، انہوں نے وکھرے آئے، شیعہ طلبہ کھڑے ہو جو. وہ میں پیپر دین لگ پیا، 5-7 منڈے شیعہ انہیں لے لے. ایک شیعہ منڈا بیٹھا رہا، جدو میں سنیا نہیں اٹھایا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. انہیں سنیا والا پیپر لیا، پیپر کر کے جانا سی پیا. میں اگر نال نال گیا نا ہولی ہولی نیڑے لگ کے میں کیا بچہ تو شیعہ نہیں؟ اس نے کہا شیعہ. تو میں کہا پیپر سنیا والا کیتا ہی. وہ آندا 4 یاد کرنے سوکھے نے کہ 12 یاد کرنے. قبلہ کیا بات اللہ، جیڑا بندہ یاد کرن دی وجہ تو 12 چھڑ جاؤ دا میں کی کر سکتا. مہربانی فرماؤ یار، ساڈے تے یہی 12 نے. انج ایک گل ہے، مولا علی دا وکھرا سواد ہے، انہاں دے 4 پورے نہیں ہوندے، ساڈے 12 پورے نہیں ہوندے. 4 وچ بھی علی موجود نے، 12 وچ بھی میرے مولا علی موجود نے. پیغمبر کنے خلیفے چھڑ کے گئے؟ او یار 12 چھڑ کے گئے. 12 پورے نہیں کسے کو ہوئے، بڑے لوگ پجے نسے نے، سیدھے سیدھے پورے کیتے نے تے اللہ دے فضل نال صحیح کیتے نے تے صحیح کیتے نے. پہلے علی نے تے آخری مادی نے. باقی پوری دنیا نا بہت نہ بچارے جویں نہیں بندہ کھجل ہوندا. یقین کرو کھجل ہو گئے نے بندے. کیویں؟ انہاں پورے کرنے سن خلیفے. اگوں مصیبت انہاں دے گل اے پئی سی بے خلیفہ انہوں آکھنا جڑا حکومت کرے. صدقہ جاواں، خلیفہ انہوں آکھنا جڑا حکومت کرے. ساڈے کولے گل ہی کوئی نہیں، ساڈے لوگ کرے پاوے نہ کرے. ساڈے لوگ حکومت کرے نہ کرے، لوگ انہوں حکمران بنان یا نہ بنان. جڑا پیغمبر دا خلیفہ ساڈے نزدیک وہ خلیفہ ہوندا ہے. میرے ہاتھ وچ قرآن ہے. وہ دور سی نا جڑا 61 ہجری والا، ادو حکومت یزید کردا سی. شیعہ نے اپنا خلیفہ رسول حسین نو منے. کمال ہے یار. خلیفہ سوئم سن رسول اللہ دے 12 جڑے ائمہ اثنا عشر سن، انہاں چوں امام حسین علیہ السلام خلیفہ رسول سن. لوگ آندے نے جب سب لوگ بیعت کر گئے تھے تو حسین علیہ السلام نے کیوں نہ کی؟ وہ سب لوگ نبی کے خلیفے نہیں تھے، حسین نبی کا خلیفہ تھا. جیڑی میں خلافت پہ پڑھنا، میں نبی پاک دی دیتی خلافت، اللہ دی دیتی خلافت پہ پڑھنا. قبلہ 9 تے 10 دی قبلہ درمیانی رات نو شب عاشور میں اعلان کیتا ہے چوکاں تے ہر جگہ کھلو کے. میں کیا لوگوں، عاشور کی رات جب گزر گئی ہے نا فجر کے بعد، حضرت حر نے دین نہیں بدلا، خلیفہ بدلا تھا. اور یار حر نے قرآن نہیں بدلیا، خلیفہ بدلیا. نماز نہیں بدلی، خلیفہ بدلیا. روزہ نہیں بدلیا، خلیفہ بدلیا. حج نہیں بدلیا، خلیفہ بدلیا. پہلے وہ خلیفۃ المسلمین یزید نو سمجھدا سی. 10 محرم دی صبح نو سمجھ آ گئی او خلیفہ رسول نہیں، اے خلیفہ رسول ہے. جملہ میں کہنے لگا جے سردی نہ مکی تو کچھ بھی نہیں، پھر بھی کی کر لینا میں جو نہ مکی. مثلا میں کہڑی کوئی شرط رکھنا پیا، وہ جو مکنی چاہیے. چھوٹا جا جملہ ہے. اے حضرت حر نے 10 محرم دی صبح اٹھ کے نا تے امام دی آ کے بیعت کر کے تے حاضری بچ آ کے شہادت دے کے سارے جہان نو دسیا ہے خلافت صحیح نہ مننی ہوئے بندہ یزیدی ہوندا. صدقے جاواں، خلافت ٹھیک نہ مننی ہوئے. شکریہ قبلہ، بہت شکریہ. خلافت ٹھیک نہ، خلافت دا عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے، نماز سنے بھی بندہ یزیدی، روزے سنے یزیدی، حج سنے یزیدی، قرآن سنے یزیدی، تہجد سنے یزیدی، اور سب کچھ سی. او دے کول صرف حسین نہیں سی. یہ دا مطلب خلیفہ ٹھیک نہیں سی، سارا دین یزیدی سی. جیڑے ویلے شبیر دی بارگاہ چاہے او دے مقدر اگو شہادت مل گئی، نہ اگلی نماز نصیب ہوئی ہے. ہندی تے ضرور حسینیہ چ نماز پڑھدا، اگلے روزے آندے تے ضرور رکھدا، اگلا حج آندا تے ضرور کردا. سدھا آ کے شہید ہو گیا، زہرا دا رومال مل گیا، جنت وچ داخل ہو گیا. ساری کائنات نو حر نے دسیا حسین کول نہ ہوئے تے بندہ یزیدی ہوندا ہے. نماز سنے، روزے سنے، حج سنے. حر کے پاس رات کو نماز تھی، حسین نہیں تھا.
روزہ تھا حسین نہیں تھا، قرآن تھا حسین نہیں تھا۔ میرے استاد مکرم دا جملہ ہے کہ میرا صابر نقوی منڈی بہاؤالدین وہ فرماتے سن حر نے پوری کائنات کو بتا دیا پورے اسلام سے حسین نکل جائے پیچھے یزیدیت بچ جاتی۔ خلافت شکریہ ٹائم بڑا ہو گیا، زندہ باد زندہ باد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جن ساڑھے 12 امام نے نبی دے سارے خلیفے نے، جنواں امام آندے انہاں 7واں امام 8واں امام، وہ 8واں خلیفہ بھی ہے، وہ 7واں خلیفہ بھی ہے۔ میرے موسیٰ کاظم علیہ امام پیغمبر دے خلیفے نے تے ساڑھے امام وحید و زمان اہل حدیث۔ وہ فرماندے نے علماء اہل سنت نے 12 پورے کرنے کے لیے بڑی تراش خراش کی۔ چالو بھائی اب 12 پورے کرنے سن، 4 تے مشہور سن، وہ تے ہر مسجد دے بوئے کے لکھے نا چراغ و مسجد و محراب و ممبر، ہے نا، 4 تے پکے ہو گیا۔ چلو ٹھیک ہے، چلو جی ٹھیک ہو گیا۔ اگر یہی 4 نے، ویسے یہ بھی ایک خاندان دے نہیں، پیغمبر تے سارے کلہم من بنی ہاشم کلہم من قریش چھڈ کے گئے نے۔ چلو کوئی گل نہیں، اگر بندے سمجھتے ہیں یار چھڈو تسی پورے کر لو، چلو انج کر لو، 4 اے ہو گئے، حضرت علی تک 4 ہو گئے، چلو جی مان لیا انج کر لینے، باقی 8 وچ پاؤ تے 12 تے پورے کرو۔ جنہ لوگاں سمجھا نا حکومت کرنے والا خلیفہ ہوندا ہے، انہاں حضرت امام حسن علیہ السلام نو بھی شامل کیتا ہے خلفائے راشدین وچ۔ وہ آندے نے کہ انہاں 6 مہینے حکومت کیتی سی، اس واسطے انہاں نو وچ پا لو۔ اتھوں تک تے کوئی ماڑا موٹا کام چل گیا، 5 کو ہو گئے حضرت امام حسن تے 6 مہینے وچ پا کے، پر دسیا کسی ایسی حکومت نہ کرے تے خلیفہ نہیں ہوندا۔ ہن حضرت امام حسن 6 مہینے حکومت کیتی، اگوں نہ آکھیا بھی اللہ دے قرآن تے عمل کرو، سنت رسول تے عمل کرو، تے سانو رولا کو نہیں، لڑائی نہ کرو، اللہ دا قرآن تے نبی دی سنت انہاں تے عمل کرو تے تسی حکومت کر لو، سانو کیڑا حکومت دا کوئی رولا ہے، اسی حکمران نہ بھی ہوئیے خلیفے تے اسی پھر بھی آئے ہاں۔ ٹھیک ہے جی میرے عزیزو، وہ 6 مہینے وچ پا کے امام حسن دے تے کیتے نے 5 کو پورے، اگوں پھر انہیں 7 وچ اور چاہیے سن، انہیں 7 واسطے کی کیتا نے، بڑی لوکاں مصیبت کی، اور تراش خراش۔ وہ فرماتے ہیں پھر علماء نے مل کر کچھ لوگوں کو بنو امیہ سے لے لیا، پورے تے کرنے کرنا، اور بندہ نواں نواں آ کے اتنے تواڈے کول کرائے تے مکان لے تے اگوں دی پتر دی شادی ہوئے، وہ آکھن کم از کم 50 بندے لے کے آئیں، ساڈی تاں عزت رہندی۔ کلا وہ گھر ہے، 50 اس پورے تے پاجرا سے کر کے کرنے۔ لو جی پورے ہونے لگے جی، کچھ بنو امیہ سے لیتے ہیں اور کچھ بنو عباس سے لیتے ہیں 12 پورے کرنے واسطے، کچھ بنو امیہ سے کچھ بنو عباس سے۔ اگے لفظ بڑا عجیب ہے، جو ذرا ذرا اچھے تھے۔ کیا بات ہے بھائی، تواڈے سنن دی کیا بات ہے، جی میں کنوں نہیں لئی دے بھائی، ذرا ذرا اچھے اچھے پایا جی، سیب لین لگے بندے اچھے اچھے پائے، لگا نہ ہوئے وچ تیلا نہ بجا ہوئے، جو کہنا ویکھی اچھے 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 اچھے، یہ مطلب ہے بندے بڑی کوشش کرتے ہیں اچھے اچھے لیاؤن تے۔ کئی بندے آتے نے پچھاڑ جا میں آپ پانا، وہ آندا نہیں آپ نے پانے، میں نہیں، بندہ آندا یار پیسے ود لے لے میں آپ پانے نہیں، وہ آندا لیا، پھر ڈبل ٹربل پیسے لے کے آندا لیا، چن لے جڑے چننے۔ اگر بندہ بچوں 12 مالٹے اپنے حساب نہ چنے، اپنے حساب نال تے گھر جا کے پھر بھی ایک ادھا وچوں ایسا نکل پے، اس غور ہی نہیں فرمایا۔ جنہوں کو لکڑی شکڑی بجی ہوئے، وہ تھوڑا جا ایک پاسو کھٹا جا ہو گیا ہوئے، یا کتے تھلے رہ کے ایک پاسو تھوڑا پھس گیا ہوئے، تے لوگ آندے نے یار تو تے آندا سا میں چنے نے، تو تے آندا سا میں چنے نے، وہ آندا یار میں تے حساب نہ چنے سن، دھیان بھی بڑا کیتا ہے، ہو جاندا بندے کولوں وادا گھاٹا، اے چننے چ بندیاں کولوں وادا گھاٹا ہوندا ہے، اللہ کولوں وادا گھاٹا نہیں۔ مولا تانوں جزائے خیر دے، جدوں بندیاں چنے وادا گھاٹا ہو گیا، وہ بندہ پاویں کڈے چنگے چنے، چھوٹا موٹا وادا گھاٹا ہو جاتا ہے۔ انہاں لکھیا جو ذرا ذرا اچھے تھے
میں تے کد مسکراندے گل کرنا جی. میں تے ہمیشہ بندے نو آکھیا میں کہا یارا کدی بنو عباس جو لب دیو کدی بنو امیہ جو لب دیو جو ذرا ذرا اچھے نے تو انو وہ نہ دسیے جڑے سارے ہی اچھے نے. کمال ہے تے انج دے برابر دے تینو لبنے کدھروں نہیں. پہلا بھی محمد ہے. تہاڈی کیا بات ہے؟ کوئی تینو داغی نہیں ملے گا. پہلا بھی محمد. سر اٹھاؤ جی. آخری بھی محمد. پہلے تے بھی درود آخری تے بھی درود. پہلے تے بھی صدقہ حرام آخری تے بھی صدقہ حرام. آخری گل کراں پہلا نماز پڑھائے تاں بھی عیسیٰ پیچھے ہوندا ہے. آخری نماز پڑھائے گا پھر بھی عیسیٰ پیچھے. کیسے اچھے نے کیسے ایک جیسے. تہاڈی خیر ہو بھجن بہت مہربانی. اللہ فرماتے نے اہل حدیث عالم ایسے اہل حدیث ہون تے ساڈے گوانڈ انہاں دی مسجد ہوے میں انہاں دی مسجد انہاں دے پیچھے نماز پڑھا. میں تہاڈا ذمہ نہیں لیا اپنا لیا اگر انج دے اہل حدیث. وہ فرماتے ہیں لیکن ہم نے علامہ وجیز الدمان اہل حدیث شارح صحیح مسلم وہ فرماتے ہیں لیکن ہم نے اپنی کتاب ہدیۃ المہدی میں لکھ دیا ہے کہ یہ جو 12 پیغمبر چھوڑ کے گئے ہیں نا یہ ائمہ اثنا عشر ہیں. کمال ہے. جیسے سیالکوٹ اثنا عشر دا بھی ترجمہ کرنا پیا تو بڑی مشکل ہوئے گی. یہ ائمہ اثنا عشر ہیں. اگلی گل اہل حدیث نے قلم توڑ دیتا ہے. 100 تقریر نہ قربان کر دیو وہ ایک جملے تو وہ فرماتے ہیں یہ جو 12 پیغمبر چھوڑ کے گئے ہیں ان کا تعلق ظاہری حکومت سے نہیں دین کی پیشوائی سے ہے. تم حکومت پہ لے آؤ گے تو یہ دین کے پیشوا ہے. نہ لے کے آؤ گے تو یہ دین کے پیشوا ہیں. آئے کیوں ہیں؟ یہ دین کی ہدایت کرتے ہیں دین کی رہنمائی کرتے ہیں. اگلی گل لے انہاں نو ممبر کوئی نہ دے تاں وی ہدایت کر دینے. انہاں کے بندے کٹھے نہ ہو کے بہن یہ تاں وی ہدایت کر دینے. انہاں جتھے ہدایت کیتی ہے نا میں وہ 7ویں تک آ گیا. الحمدللہ اے ائمہ اثنا عشر وچ میرا یہ 7واں امام ہے. نبی دا یہ 7واں خلیفہ ہے. قید خانے دے اندر سی ویکھ کتھے کتھے ہدایت کر دے. حضرت یوسف نے دوڑ کے جان چھڑائی سی زلیخا کولوں تے باہر آ کے فرماتے نے اللہ گواہ رہی جی میں پاک گیا سا پاک آیا. بی بی نے مینوں اپنی طرف مائل کرنے دی کوشش کیتی ہے لیکن میں تیرے فضل دی وجہ تو تیرے کرم دی وجہ تو پیو دادے دی عزت نو ویندیاں اپنے اعزاز نو ویندیاں مرتبے نو ویندیاں نس کے جان چھڑائیے. انہاں پورے شہر بغداد دی فاشا عورت چن کے لیا کے پیسے دے کے انہوں آکھیا تو ایس قیدی تے الزام لانا ہے اندر وڑ کے تو روڑا پا دینا ہے. جڑے ویلے تو روڑا پائیں گے اسی کٹھے ہو جائیں گے تے اسی الزام لا کے انہوں قتل کر دیاں گے. واہ خلیفہ رسول واہ میرا 7واں امام. حضرت یوسف دوڑے سن پیر آزاد سن. میرے مولا دیا پیراں چ بھی سنگل نے ہتھاں چ بھی ہتھ کڑیاں نے گلے وچ تو کے ذیشان حیدر جوادی نے قلم توڑ دیتا ہے. انہاں فرمایا او اولاد ابراہیم سی یوسف اے اولاد رسول سی. سرکار موسیٰ کاظم نے انہاں اندر بی کلیت ارادہ کر لیا ہے. فرمایا انہاں دوڑ کے عصمت بچائی سی. میں تینوں شرافت دے کے نہ بھیجا تو میں محمد دا بیٹا کیوں. تہاڈیاں آوازاں میرے تک آئیں. مولا تہاڈے گھراں نو آباد رکھے. خدا دی قسم ائمہ ہدایت نے ائمہ ہدایت نے اے ویکھ کتھے ہدایت دیتی نے. وہ بی بی نو اندر وڑ کے آ گئے دروازہ بند کر دیتا تالا لا دیتا. آپ غائب ہو گئے کہ انہیں شور کرے گی تے اسی آ جائیں گے. انہاں دی سکیم سی جی. میرے عزیزو جڑے ویلے دوبارہ آئے نے نا ہوے کہ حیران ہو گئے. ہارون دے سپاہی اوتھے امام سجدے وچ سی ایتھے او بی بی سجدے. انہاں دروازہ کھولیا تے اندر آئے تالا کھول کے انہوں ٹھڈے مارن لگے. تین تے نماز ہی نہیں ہوندی پورا شہر تینوں جاندا ہے تو طوائف ہے تو فاشا عورت ہے تو سانو نماز پہ بہانی ہے تو ساڈے نال فراڈ کیتا ہے. ایگریمنٹ تیرا کی سی تے کیتا ساڈے نال تو کی ہے. چپ جدوں نہیں نہ بولی ایک بندے نے ٹھڈا ماریا کہنے لگا بولتی کیوں نہیں. میرے مولا فرمایا بول. اٹھ کے کھڑی ہو گئی تے نے جملہ کیا
ہو سکے میں کبھی تم جیسے نامحرموں سے بات نہ کرتی اگر میرا امام مجھے اجازت نہ. بندے حیران ہو کے کہنے لگے تینوں بھی پتہ ہے محرم کنوں آندے نے اور نامحرم کنوں آندے. ایک بندے آ کہا پورا شہر تجھے جانتا ہے. ایسی تینوں جانتے نہیں تو کی ہے؟ پورا شہر تجھے جانتا ہے. واہ میرے ستوے امام دی ہدایت. بی بی دی آواز ہے نہیں، پورا شہر مجھے جانتا تھا. تو سن لیے میری گل، پورا شہر مجھے جانتا تھا، اب کوئی بھی مجھے نہیں جانتا. انہاں کیا ہویا تینوں کی ہو سکا مینوں پتا تسا مینوں قتل کرنا، میں تواڈے معیار تے پوری نہیں اتری. ہاں ہویا کی ہو سکا جب تسی مینوں اندر چھڈ کے گئے ہو میں اسے ارادے نال ہی آئی ہوں. ہو سکا میں پوری دنیا تے بندے مناجات کردے ویکھے نے ادھروں آواز آوندی نہیں سنی. بندے مناجات الہی کردے نے کسے نو نہ مناجات تے دعاواں دا واپسی جواب نہیں ہوندا. ہو سکیا مینوں ایسی شریف دی شرافت دی تصور جدو میں اندر داخل ہوئی ہوں اے جدے اگے دعاواں کر رہا سی میں واپسی ہوندیاں جواب کنا نال سنن جواب میں اتھے ہی طے کر لیا. میں کیا اللہ مہربانی کر. پوری زندگی جنہیں مینوں گھر بلایا وہ بھی شریف نہیں سی تے جڑا میرے گھر آئے وہ بھی شریف نہیں سی. پوری زندگی کوئی شریف میرے متھے نہیں لگا تے اج ایڈے شریف دے قریب مینوں جے تقدیر لے آندا ہے تے مینوں اے دے کولوں شرافت دی بھیک دے. میرے مولا نے مینوں شرافت دی بھیک دیتی ہے. ہن اسی رونے ہاں نا اس رون دی وجہ دسن لگا. میں ملکاں چ پوچھی یہ گل حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام دی یہ گل سنا کے میں آخیا یار حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان دا بدلہ احسان ہوندا ہے، نیکی دا بدلہ نیکی ہوندا ہے. جیڑا خاندان لوکاں دیاں ایسیاں تیاں نو دل نہیں اللہ تہاڈا، جیڑا خاندان لوکاں دیاں ایہو جیاں تیاں نو تقوی دے برکے پوا کے شرافت دیاں چادراں دے کے اے گھراں تک پہنچاندا رہا. سانو دکھ کھا گیا انہاں دیاں تیاں ملکاں ضروریاں نے ملک بوے بوے اگے آندیاں سن ساڈی ماں دا نام زہرا ہے ساڈے پیو دا نام علی. تہاڈیاں آوازاں بلند ہوئیاں نے یہ دا مطلب ہے جویں آوازاں میرے تک پیاں آوندیاں نے. اج کوئی بندہ آ کے بنو امیہ دا ویکھے، اج کوئی بندہ بنو عباس دا ایتھے آ کے ویکھے، اے جنیاں آوازاں پیاں بلند ہوندیاں نے کوئی بے وارث دا جنازہ اے دا مطلب ہے وارثاں والے دا جنازہ. آن لگا تواڈے سامنے جنازہ روایت ایک کوئی میں پڑھنی ہے زیادہ نہیں. میرے مولا مختلف قیداں وچ ایک قید وچ متواتر نہیں مختلف قیداں چ رہے نے. یقین کرو علماء نے لکھا ہے کہ جیڑا دروگا زندان ہوندا سی نا وہ میرے مولا دی شرافت دا قائل ہو جانا. جدوں دے تک زہر آوندی سی تے آندا سی اے تے اگے ہی ٹر جان والا میں اینوں زہر دے کے اے تے قتل وچ اپنے ہاتھ کیوں رہنا. اے سندھی پہ شاہد جن نے زہر سخت دیتا ہے نا کہ بلائے زہر دے کے بھی ملعون مطمئن نہیں ہوئے. مطمئن ہاں انہوں پتہ سی کہ زہر اتنی سخت ہے کہ کنا چوں بھی خون آ جانا ہے، منہ تو بھی خون آ جانا ہے، نک دے رستے بھی خون آ جانا. سخت زہر جو ہوندا ہے ادوں قبلہ جگر پھٹدا ہے سارا خون باہر آوندا ہے. جی میں یہ اپنی اکھاں نال روایت پڑھی ہے نقوش عصمت چ ہو سکیا اگر خون آئے گا تے اسی بدنام ہوں گے کہ اینوں کسے زہر دتا ہے. لہذا یہ خون نک تو کنا تو برآمد ہونے تو پہلے یہ موت ہونی چاہیے. انہاں کہ کیویں ہوئے؟ انہاں ایک موٹا کپڑا زمین تے بچھایا، میرے مولا نے اس کپڑے دے وچ رکھیا. یہ ذرا روایت ایسی ہے کہ میں ڈردا پڑھنا لیکن میں بنا کے نہیں پہ پڑھتا. کپڑے دے وچ لپیٹ کے نا اس ملعون نے آکھیا ایتھوں وٹ دینے شروع کرو. اج میں قبلہ کپڑا نچوڑیا جاندا ہے نا میرے امام نو موٹے کپڑے چ رکھ کے کمبل چ اینچ کیتا نے. میرے مولا دی روح قبضے ارسری چ پرواہ رہو. میرے عزیز دوستو انہاں میرے مولا دا ایک تخت رکھ نا جسد اطہر
اللہ اکبر کبیرہ قبلہ فرماندے نے روایت پوری پڑھو اوے پوری بھی پڑھاں گے تے رون واسطے ہی پڑھنی ہے میرے عزیزہ فرماندے نے اگلی روایت پوری پڑھ صرف کپڑے نو انج نچوڑیا نہیں نے اے ملاؤن چوک چوکے تھلے سٹتے رہے چوکتے سن بے وارثاں دا یہی صورت بنتی ہے میرے عزیزوں جڑے ویلے میرے مولا دی روح پرواز کر گئی اینا تختہ لیاندہ اس تخت دے اتے میرے مولا دا جسد خاکی رکھ کے جسد انور رکھ کے اتے اینا کپڑا پایا 4 مزدور لیاندے تے کہنے لگے اے تختہ چکو تے باہر کے دریا دے قریب جا کے چھاڑ ڈاؤ اینا 4 بندیاں اندر بڑے جڑا پہلا بندہ اندر بڑھیا وہ جاندہ ہی واپس آ گیا جیل دیاں سلاخاں میرے مولا دا گوشت کھا گئی ہیں سن اور ہڈیاں دا ٹانچہ رہ چکے سن اے بڑا سخت جملہ جب میں پڑھن لگا خدا دی قسم اوڑا میں روایت پڑھی ہے میں نے او دے نال بھی سخت لگتا ہے پہلا بندہ واپس آ کے آندا ہے تھلے میت کوئی نہیں صرف کپڑا انہاں کہا میت ذرا کمزور آباد رو ذرا کمزور ہے انسان یہ نہیں کہ بچے ہے کو نہیں ہے صحیح کہنے لگے تسی تختہ چک لو ہے ویچی انہاں 4 بندیاں 4 کونیاں تو تختہ اٹھایا پہلے بندے سن تے ہے ہی کوئی نہیں چکن لگے تو وزن ہی لگا چکن لگے تے وزن ہی لگا آنسو دا ہونا ہے جنہوں پتہ ہے وزن کا دا سی یا مولا تو ہمیں جزائے خیر دینے جنہے بڑے تختہ چکیا نہیں نہ گیا وہ کہنے لگے یار کی پرسرار صورتحال ہے کدی لگتا ہے وچ بندہ ہی کوئی نہیں چکنے آتے چکیا ہی نہیں جاندہ ایک بندے نے آکھا جا کے ویکھو تے صحیح آج جو نے قبلہ کپڑا ہٹایا تے اسے مزدور دیاں کھاں سوانڑ پا رہیاں وہ کہنے لگا ہوئے دے سنگل تے لا چھڑو اے دے گلے دا داغ تے کٹ چھڑو اور سنے سنگلاں کو میت ویکھیا جائے وہ انہوں ہنتے آزادی دے چھڑو کہنے لگے چکلو مزدوری بدا دینے انہوں مزدوری بدا دیتی اور تختے تے چک کے صرف 4 بندے پہ جاندے سن تو وہ اس مومنہ دے نائیں مومنہ دے دل نازک ہوندے نے اپنے دروازے چ ضعیفہ بی بی کھلوتی سی آج 4 بندے نو تختہ لے جاندے نو ویکھ کے کہنے لگی بیٹا کوئی مریض ہے جدو اس بی بی آکھے نا مومنہ آگیا کوئی مریض ہے انہوں نے کہا نہیں مائی مریض نہیں جنازہ ہے اسے کیا مذاق جنازہ نال نہیں کری دے جنازہ ہوندہ تے صرف 4 چوکا نال ہی ہوندہ ہے اے پیچھے دا کہنے لگے پردیسی دا جنازہ ہے بے وطن دا جنازہ ہے اسے کہا تھوڑا بہت جان دے ہو انہوں نے کہا بی بی اے شیعہ دے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا جنازہ ہے جعفر صادق دے بیٹے دا جنازہ ہے بس آکھن دی دیر سی ایک دم کروں باہر نکلی تے 2 ہاتھ سر تو بلند کر کے آندی کل پتہ لگتا میں تیاں مگاندی میں تیرے نال مگر روندی تو کوئی بے وارث ہے قبلہ کلی روندی گئی ہے جیڑے ویلے پول آ گیا تو سا کی سنے ہے پول تے انہیں رکھ دیتے جنازہ رکھ دیتے آباد ہی روے ایویں نہیں اسی روندے جدو پول آیا نا قبلہ او دو مزدوراں دی مزدوری مک گئی انہاں 4 بندے اپنے کندھے تختے تھلے جدا کیتے علماء حق لکھتے نے جدو میت مظلوم دی زمین تے آئی ہے نا ایک کالے برکے والی بی بی 2 ہاتھ کر کے آندھی سی آوے میرا پردیسی بچڑا آوے میرا جنگلہ چ رول گیا بچڑا میرا خیال ہے کہ میں جنازہ اٹھوان تو پہلے میں ایک گل کرنی ہے میرا دل رونتے رولن میں مثال دینا میں روایت تے نہیں بدل سکتا البتہ مثال دینا جدنا عزاداری ہو جائے میں ہر مجلس جنازہ برآمد کراواں تے ضرور ہے روایت گل پڑھنا مینوں کویت کسے بندے پوچھیا سی 5 رجب نو جنازہ چک دیو موسیٰ کاظم دا تے اٹھ کے آندے ہائے حسین 5 محرم سجاد علیہ السلام دی شبیہ جنازہ اٹھان دے تو اٹھ کے آن دے ہائے حسین یا حسین 3 جمادی ثانی نو بی بی پاک دا جنازے دی شبیہ بنان دے تے یا حسین 21 رمضان نو مولا علی دا جنازے دی شبیہ بنان دے یا حسین کیوں آن دے ہر جہونے ماتمیوں اٹھ کے آکھنا ہے نوجوان یا حسین میں جواب سنو کہ میں جنازے دانن کروں میں کیا پاہمیں کسے دا مزدورہ چکے ہیں پاہمیں کسے دا گوانڈیاں چکے ہیں آباد رہو پاہمیں کسے دا پردیسیاں چکے ہیں تے پاہمیں کسے دا پراما چکے ہیں کسے نہ کسے چکے ہیں ضرور ہے حسین مظلوم ہے جدا نہ کسے بنایا ہے نہ کسے اٹھایا ہے میں سیدہ والی
مگر بھی میں عرض کرن لگا تانوں جنازہ چکا تساں صرف ایک دم میرے لو ویکھنا جنازہ پردیسی دا لیکن بے وارث دا نہیں میں اپنے مولا ستویں امام اگے گزارش کر لگا میرے آقا اے جساں تیرے جنازے دی شبی بنائی اساں شبی اٹھانی ہے جنازہ نہیں اے خالی تابوت ہے اساں شبی بنا کے اٹھان لگے ہاں ترلا تیرا میں قرآن کھول کے کرنا میرے آقا روحانی شرکت تے ہو سکتی ہے نا تہاڈی روحانی شرکت ایک مہربانی فرما تینوں تیاں دی شرافت دا واسطے پاویں ستابوت ہے ایک منٹ واسطے ضرور باب الحوائج آ کے گزر جاؤ گے ساڑیاں دعاواں قبول ہو جان گی ترلا میں کر دیتا ہے تساں کدی ویکھیا ہوئے گا قبلہ جدوں اسی جنازے تے جانے ہاں گلی چ بندے کھلوتے ہوندے نے گلی چ بندے کھلوتے ہوندے کچھ ضعیف کرسیاں تے بیٹھے ہوندے پھر لوگ اڈیکدے ہوندے نے 4 بجے جنازہ ہے 3:30 بجے بندے آنے شروع ہو جاندے آہستہ آہستہ 4 بجن سے 10-15 منٹ رہندے ہیں پھر کوئی بزرگ اٹھ کے آندا بھائی ٹائم ہو گیا جنازہ چکن لگے ہاں سی تھوڑی ہائے میرے تک پہلے آ گئے چکن لگے بزرگوں نے چک لو جا کے جنازہ اندر 4 لوگ ہی جاندے نے سارے تو نہیں جاندے 4 نوجوان اندر جاندے نے وہ جاندے ہیں جنازہ سامنے ہوندا وہ جاندے نے تے 10 منٹ لگ جاندے نے 7 منٹ لگ جاندے کدی 12 منٹ لگ جاندے وہ پھر باہروں بزرگ آواز دیندا وہ آندا چک لو کی کردے ہو 3 ہوتے رہندے نے ایک واپس آ کے اندر بزرگوں ذرا ٹھہر جاؤ تیاں چکن نہیں دے دیا بزرگوں ذرا ٹھہر جاؤ پہنا چکن نہیں دے دیا جدو چکن لگنے آندیاں نے ساڑھے بابر نو کتھے لے چلے ہو کوئی آندی ہے ساڑھے ویر نو کتھے لے چلے ہو اور سیداں والی دیو مومنو چوکلو جنازہ ٹکن والا کوئی نہیں چوکلو جنازہ روکن والا کوئی نہیں ایک باری پردیسی دے جنازے دا استقبال کر گیا کو یا امام مظلوم